کہاں بڑی ہوئی آپ کی، کتنے بہن بھائی، ایسی چیزیں ہمیں بتائیں. بیٹا میں کراچی میں پیدا ہوئی اور اب تو بہرحال کراچی ہی، اس کے بعد یہ یہاں کینیڈا آ گئے. اس وقت بچپن جو تھا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا الحمدللہ. پھر میڈیکل کے لیے میں لاہور چلی گئی. لاہور سے میں نے 4 ایئر وہاں پہ پڑھا ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے. اس کے بعد پھر اپنے پریکٹس کرتے رہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی پریکٹس رہی. میں، میرے ہسبینڈ، ہم لوگ وہاں پہ پریکٹس کرتے تھے کراچی میں. اور اس کے بعد بس بچے بڑے ہوئے، شادی ہوگی بچوں کی، پھر میں یہاں آ گئی. بیٹے کی شادی میں نے یہاں آ کر کی. بس بچے یہاں ہیں لیکن آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان. سال میں ایک چکر تو میرا ضرور لگتا ہے، لیکن اب کووڈ کی وجہ سے 2-3 سال سے نہیں جا سکے ہیں. تو بس یہ ہے، مجھے تو بہر پاکستان بہت یاد آتا ہے، لیکن ہاں میرے ہسبینڈ کا دل یہاں زیادہ لگ گیا ہے. تو آپ کو کینیڈا کیوں پسند ہے اتنا؟ پوچھیں. یہاں سب سے بڑی چیز تو نہیں ہے، وہ ہلچل نہیں ہے یہاں پر. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہے جی صحیح ہے. بجلی کا تو بہت ہی سہولتیں ہیں، تو لوڈ شیڈنگ کی پریشانی نہیں ہوتی. لائبریریز ہیں یہاں پر، کتابیں اپنی مطلب کی سب مل جاتی ہیں. تو کراچی میں میرا یہی مشغلہ تھا، پڑھنا پڑھانا. میرا زیادہ دوست نہیں ہے، بہت کم ہے سلیکٹڈ، اور بس کتابوں میں زیادہ تر وقت گزرتا ہے میرا، یا پھر اپنی ہومیوپیتھک پریکٹس ہے اس میں، اس کا مطالعہ ہے. تو مجھے کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی نا یہاں پر. یاسمین آنٹی، آپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے پاکستان میں آپ کے کچھ پروجیکٹس تھے جو آپ کرتی تھی، اپنے پروجیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ جب میرا کچھ کام تو ایسا تھا کہ میں کچھ ڈسیبل بچوں کے لیے کچھ کام کرتی تھی، ان کی بہتری کے لیے، ان کی مدرس کو گائیڈ کرنا. اور دوسرا میرا یہ تھا کہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو بہت پور ہیں یا جن کی بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہوتا تھا، ان کے لیے کام کرتے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو سینئرز اکیلے تھے، ان کا کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، تو ان کے لیے جس حد تک مجھ سے ہوتا تھا میں ذاتی طور پہ بھی اور اپنے حلقے میں بھی کرواتی تھی کام. ان کی دیکھ بھال کرنا سینئرز کی، یہ میرے سب سے دلچسپ مشغلہ میرا یہی تھا، پسندیدہ، کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں ان سینئرز کے لیے کام کروں، ان کے ساتھ ان کی جو بھی پرابلمس ہیں انہیں شیئر کروں، ان کی تنہائی دور کرنے کی کوشش کروں. تو یہ میں کرتی تھی. اس میں اکثر و بیشتر میرا اپنا گھر ڈسٹرب ہو جاتا تھا، لیکن بہرحال مجھے بڑا سکون ملتا ہے اس کام سے. مجھے صرف یاسمین آنٹی سے ایک سوال تھا، آپ دونوں کی شادی پاکستان میں ہوئی تھی یا یہاں کینیڈا میں؟ نہیں بیٹا، کینیڈا آئے ہوئے تو ابھی تھوڑا سا 10-11 سال ہوئے ہیں. شادی تو ہماری پاکستان میں ہوئی تھی، اور بس یہ تو وقت گزر گیا. 42 سال ہو گیا ہماری شادی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں کے محنت سے ہی، ان کے واضح سے ہی کام چلتا رہتا ہے، اور والدہ والدین کے بھی کام. جی کیونکہ بچوں کو بھی بڑوں کی اسی طرح رسپیکٹ کرنی چاہیے، کہ انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچپن کیسے گزرا تھا، اور ہمارے بڑوں نے ہم پر کتنی محنت کی ہے. جو بچے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں وہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں نا. جی ضرور، جی ضرور. میں تو اپنے سب بچوں کو، آپ لوگوں کو بھی یہی بات کہوں گی کہ بہرحال میں نے یہاں کے ماحول میں دیکھا ہے، کچھ گھرانوں میں یہ چیز بہت زیادہ عجیب مجھے لگی کہ وہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہے سینئرس کی نا، وہ بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس ماحول میں بھی میں دیکھ رہی ہوں بہت اچھی فیملیز بہت اچھی طرح اپنے بچوں کو انہوں نے پروان چڑھایا، اور ماشاءاللہ وہ اپنی ساری جو بھی ہماری باؤنڈریز ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. سوری، میں اپنا نام بتایا ہی نہیں. میرے بیٹے کا نام بھی عمیر ہے. جی، اور ان کا نام نیر اقبال ہے. کیا نام ہے؟ نیر اقبال، محمد نیر اقبال. السلام علیکم، میرا نام حفصہ ہے. میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں میکینیکل انجینئرنگ پڑھتی ہوں. میکینیکل انجینئر. جی. Assalamu alaikum. My name is Salma. I'm studying accounting and finance right now. I'm almost in my final semester. Finance میں. فائنانس میں. جی.
alaikum. I'm Farhat and I go to University of Toronto. I'm going to go into my 4th year in September and I'm studying human biology and neuroscience. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयान है। मैं कराची में पैदा हुआ था और कनाडा आया था जब मैं 12 साल का था और अभी क्लास 10 में हूँ यहाँ पर। एक पूछना था कि आप यूथ को कैसी एडवाइस देना चाहते हैं जो यहाँ कनाडा में जो रहते हैं? तो ये कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें और ये कि जो मेरा अपना नजरिया है वो ये मौलवियों के पीछे न भागे, इंतहा पसंदी की तरफ न जाएं। एक मॉडरेट किस्म का वो होना चाहिए इनका मजहब के मामले में। तो दीन का जो असल मैसेज है वो है इंसानियत, इंसानियत की फलाह और फ़िरक़ाबंदी में ना पढ़ें, फ़िरक़ाबंदी से बच और कुरान को समझ समझ के पढ़ें, कुरान को डायरेक्ट कुरान से नसीहत हासिल करें। और हम लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने बच्चों को अरबी नहीं पढ़ाते और कुरान की तालीमात जो है वो जिस तरह देना चाहिए कि वो उसको समझ के पढ़ें वो नहीं होता, बस ऐसी अरबी में पढ़ लेते हैं बगैर समझे हुए और सारी उम्र ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो चीज़ मेरे नज़रिए बहुत गलत है। जी ज़रूर, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ें और समझ के पढ़ें, क्योंकि कुरान तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता है वो हमें सब कुछ बता रहा है लेकिन हम उसे समझना नहीं चाह रहे सही तरह, इसीलिए हम भटक जाते हैं। और यही वजह है कि हमारे जो बड़े हैं, बल्कि मैं कहती हूँ इस वक्त जो हमारे माशरे की सबसे बड़ी खराबियां इतनी नजर आ रही हैं हमें, इतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुराइयां नजर आ रही हैं, उसकी मेन वजह यही है। मैं समझती हूँ इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व है वो माएँ हैं, क्योंकि जब माँ ही अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं देगी तो आगे जाके वो डिग्रियों से कुछ नहीं हासिल होता। आप लातादार डिग्रियां ले लें लेकिन अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं हुई तो आपकी वो तालीम तो महज सिर्फ नुमाइश होगी या पैसा कमाने का जरिया समझिए। वो एक आपको एक टोकन मिल जाता है कि जी आप इससे जॉब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दुनिया को अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो एक तरबियत होनी चाहिए, एक इंसानियत की मिराज होनी चाहिए, वो बगैर तरबियत के नहीं आती। तो मेरी तो यही दुआ है बिल्कुल कि अल्लाह ताला हम सब माओं को इस बात की तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकें। जी, ये वाली चीजें अब हमारे यहाँ आजकल ये सोचा जाता है भाई बच्चे हैं जो करना है करने, तो बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। ये बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गलत बात है कि आप ये बच्चों को ये कह के छोड़ दें कि अभी तो बच्चे हैं। बच्चे ही नहीं तो बड़ा होना है। जब बच्चे को ही बचपन में पता नहीं चलेगा क्या गलत है तो बड़े होके तो उसको गलत समझेगा ही नहीं। तो एक और सवाल कि आजकल की जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी हो या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हो, तो ऐसी कोई बातें हैं जो आपको लगता है कि मुल्क को ठीक करनी चाहिए कनाडा में? जी, असल में हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। ये जो दहशत वो तो है ना, एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंदी और ये मार-धाड़ जो करते हैं मुस्लिम, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जैसे वो फ्रांस में हुआ किस्सा, वो मेरे ख़्याल में वो बहुत ही गलत था। और ये जो जी इस तरह के जो वाक़या जैसे फ्रांस में हुए या दूसरे मुल्क में जो मुसलमानों की तरफ से जो होते हैं, इसके कि वो गुस्ताख़ी रसूल के मुर्तकिब होते हैं, कानून बनाते हैं, उस पर जो रिएक्शन देते हैं वो बहुत ही गलत है। ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए इस तरह, क्योंकि हम समझा सकते हैं उनको, लेकिन इस तरह की हरकत करना कि किसी को जान से मारते हैं करते हैं, ये गलत बात है। और ये इसमें कसूर है हमारे मौलाना और मौलवियों का कि वो ये बात कहते हैं कि जी अगर कोई शख्स गुस्ताखी कर रहा है रसूल की तो उसको उसका सर तन से जुदा कर दो। मेरे ख्याल से ये बात गलत है। हम सिर्फ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और ये हमें मार-धाड़ नहीं करना चाहिए। और ख़ासतौर से दूसरे मुल्कों में, दूसरों के मुल्कों में वो अगर जो कुछ भी कर रहे हैं सिवाय इसके कि हम उस पर सब्र करें और उनको तरीक़े से और तहज़ीब के साथ उनको बात बताएं, और कुछ नहीं हो सकता। बेहतर तहज़ीब कैसे अपना सकते हैं? हाँ, ये तो वही मैंने कहा ना कि हमारी असल जो तालीम और तरबियत है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो सही तरह से होना चाहिए। और इस काम को हमें जो उन लोगों को जो बात बहरहाल ज़रा कड़वी है कि मौलवियों पर नहीं छोड़ना चाहिए।
جن کے ذہنی جو کیفیت ہے ذہن ان کا بہت محدود ہوتا ہے اور بہت ریجڈ ہوتے ہیں اپنے معاملے میں، اور اس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہمیں دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. لڑائی جھگڑا کرنا یا غصہ گرمی کرنا یا مارداڑ کرنا یہ ہمارے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں. میرا خیال اس معاملے میں یہ ہے کہ اصل میں مذہب کا معاملہ اتنا پیچیدہ بھی ہو جاتا ہے اور بہت سینسیٹیو ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروفٹ کے لیے بالکل بھی کوئی بھی غلط بات یا بدتمیزی کے الفاظ برداشت نہیں کر پاتے، اور ہم بہت زیادہ اس معاملے میں سخت ہو جاتے ہیں. حالانکہ اب میں نے کہیں پڑھا ہے، مجھے پوری طرح وہ ورڈ یاد نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں نے پڑھی کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے بہت زیادہ واہیات بات کہی، تو حضرت ابوبکر سے ہے غالباً کہ انہوں نے ان کو کہا کہ ہم اس شخص کو مار دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، اس کو نہیں مارو. انہوں نے اسے مارنے سے منع کیا. تو میں صرف اس لحاظ سے کہتی ہوں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جذبات کو بہت شدید تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ہم اپنے پروفٹ کے لیے کوئی بھی بات برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. لیکن مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنی تکلیف کا جو اظہار کرتے ہیں وہ ایک دم بہت زیادہ جذباتی ہو کے کر دیتے ہیں، جس سے فرسٹریشن بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. مطلب ایک کی غلطی سے 10 لوگوں انوالو ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی جو تکلیف ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے، لیکن ہمیں کوئی بہت شدید عمل نہیں کرنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے کہ ہمیں بہت شدت سے اپنی بات کو فزیکلی اتنا شدید اٹیک کرنے کے بجائے ہمیں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. تو یاسمین آنٹی، سوال ہے کہ مسلم امہ کو کیا چاہیے جس کی وجہ سے جو ابھی ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، تو اس کی کیا ہے سولوشن؟ ٹھیک ہے، اس کا سولوشن ایک ہی ہے. ہمارا ایک ہی سولوشن ہونا چاہیے کہ ہم صرف وہ عمل کریں جو ہمیں قرآن بتا رہے ہیں، جو ہمارے پروفٹ نے ہم کو بتایا ہے. اس سے ہٹ کے اگر ہم عمل کریں گے تو ہم بہت سارے فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور ہم اتنے سارے لوگ بڑھ چکے ہیں، مختلف 72 سے زیادہ فرقے ہو گئے ہمارے. تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ایک مین کاز ہے نا، جو ہمیں اسلام، جو مسلم امہ کا ایک یونٹی جس میں ہونی چاہیے، وہ قائم نہیں رہی. وہ اسی وجہ سے قائم نہیں کہ ہم نے قرآن کے مطلب جو ہیں ان کو سمجھنے کے بجائے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے مختلف چیزوں پر. میرا ایک سوال ہے یاسمین آنٹی، کوئی چیز ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کرنا چاہتی تھی لیکن آپ نہیں کر پائے؟ جی بالکل بیٹا ہے. میری زندگی مجھے سب سے زیادہ یہ شدید خواہش تھی کہ میں پاکستان میں کوئی اولڈ ایج وہ بناؤں ہوم نا، جہاں پہ میں ہوم لیس یا جو ایسے پیرنٹس ہیں جن کو کسی نہ کسی وجہ سے جو گھر میں اپنے نہیں ایڈجسٹ ہو پاتے، ان کے لیے کوئی جگہ بناؤں. اور وہ میری بڑی شدید خواہش ہے. لاسٹ ایئر میں نے بڑی کوشش کی تھی جب میں گئی تھی، لیکن میں نہیں کامیاب ہو سکی. اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور ہمت دی تو میں انشاءاللہ اس پہ ضرور کام کروں گی. جی ضرور. جزاک اللہ خیر یاسمین آنٹی اور نیا انکل، آپ پیش آئے اور آپ سے بات ہوئی، اچھا لگا. بہت اچھا لگا. جی آپ سب لوگوں کے لیے بہت دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی دے. بہت شکریہ بیٹا. چلیں، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.